اور نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نکاح کے ذریعے انسان کو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے, خدا کی پہچان نصیب ہوتی ہے. آپ ذرا سوچو, میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. ایک انسان بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ زنا کرے, خواہش ہی تو پوری کر رہا ہے, زنا کر کے خواہش ہی تو پوری کر رہا ہے, لیکن صبح اٹھے گا تو اس کے چہرے پر سیاہی نظر آئے گی. خواہش پوری کر رہا ہے, چھپ کر کے کر رہا ہے, ڈر کر کے کر رہا ہے, کسی کو خبر نہ ہو جائے. لیکن حضور فرماتے ہیں نکاح کرو تو اعلانیہ کرو, اعلانیہ کرو. اللہ اکبر. خاندان لڑکی کو گھر میں چھوڑنے کے لیے جاتا ہے, سپرد کرنے کے لیے جاتا ہے کہ تجھے لڑکے کے سپرد کیے, اور پھر رات کو جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو صبح کو دونوں کو چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. زنا کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا, نکاح کے بعد چہرے پہ نور آ گیا. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ عمل تو ایک ہی ہے, جواب ملے گا. نکاح نبی کی سنت ہے اور زنا جو ہے یہ شیطانی کام ہے. کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی نکلنا چاہے تو ڈرے گا, بیوی کے ساتھ نکلنے میں کوئی ڈر اور جھجک محسوس نہیں ہوگی. اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرو, اللہ کی نشانیوں کو. یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم نے اس رشتے کو بہت اہمیت نہیں دی, ایک ہی چیز کا ذریعہ سمجھا, انجوائے, بس. موج مستی کرنے کے لیے یہ رشتہ نہ, یہ رشتہ ایک زندگی کے لمبے سفر کے ساتھی کی حیثیت سے پارٹنر کی تلاش اور دکھ سکھ کے ساتھی کے ساتھ زندگی گزارنے والا رشتہ ہے. بیوی کوئی معمولی نہیں ہے, بیوی مصیبتوں میں آپ کے لیے پہاڑ کی طرح کھڑے ہونے والی ایک ساتھی کا نام ہے. بیوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ دکھ سکھ کے اندر کام آنے والی ایک عظیم خاتون کا نام ہے. اللہ نے عورت کے اندر ایک چیز رکھی ہے, ایک چیز رکھی ہے, اور وہ چیز ایک قربانی اور وفاداری. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, بہت سارے آج کے ایسے لڑکے ملیں گے جو 1-1 بجے اٹھتے ہیں اور بیچاری بیوی کما کر شوہر کو بھی کھلا رہی اور بچوں کو بھی پال رہی ہے. ایسے بھی ہیں. وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر ناکارہ ہے, نہیں کما رہا, لیکن پال رہی ہے وہ شوہر کو, چھوڑ کے نہیں جا رہی. ایسا بھی آپ دیکھیں گے. قدرت نے عورت کے اندر یہ چیز رکھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس رشتے سے بہتر محبت والا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا. دو انسانوں کے درمیان محبت کے سلسلے میں نکاح سے بڑھ کر حضور فرماتے کوئی دوسرا رشتہ ہے ہی نہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. سرکار فرماتے لم ترا, تم دیکھ ہی نہیں سکتے, تمہاری نظر میں ایسی کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی کہ میاں بیوی کے رشتے سے بہتر محبت والا کوئی رشتہ ہو. یہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے میں کچھ ٹپس دے دوں. میں دیکھ رہا ہوں آج کل مردوں کی نگاہیں بھی شادی کے کچھ سالوں کے بعد دوسری طرف ہو جاتی ہیں, اور عورتوں کا بھی مزاج, خیالات یہ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں آج کے ماحول کے اعتبار سے. اور موبائل نے تو ایسا کر دیا کہ بیوی اور شوہر ساتھ میں ہیں پھر بھی دور ہیں, بیٹھے ہیں ساتھ میں پھر بھی دور ہیں. بیوی اپنے میکے والوں سے, سہیلیوں سے, بہن سے, بھائی سے, ماں سے فون پہ لگی ہے, شوہر اپنے دوستوں سے, پہچان والوں سے, کاروبار والوں سے, ان سے فون پہ لگا ہے. جب تھک جاتے ہیں تو اس کا موبائل اس نے سائٹ پہ رکھا, اس کا موبائل اس نے سائٹ پہ رکھا اور سو گئے.
کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہم ساتھ تو ہوتے ہیں پاس نہیں ہوتے، ہم ساتھ تو ہوتے ہیں پاس نہیں ہوتے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ یہ مشین ہے موبائل، یہ کیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس اور مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ احساس کو بھی یہ آلات ختم کر دیتے ہیں اور مروت کو بھی۔ میں آپ کو بتاؤں مروت کیسے ختم کرتے ہیں، احساس کیسے ختم کرتے ہیں۔ ہم کو تو معلوم ہے، کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے اور فون آ گیا، ہم لگے اس سے بات کرنے کے اندر۔ یہ موبائل ہے نا، مشین ہے نا، ہم بات کرنے میں لگے، بیچارہ سامنے بیٹھا ہوا آدھے گھنٹے سے، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے، احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ پھر 1 منٹ کے لیے اسے پوچھ لیا، ہاں کیا کام ہے آپ کا؟ ارے بھائی یہ بیچارہ آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہے، دور سے آیا ہے، کچھ اس کی بھی تو سن لیتے، لیکن احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے، اور یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، جتنا یہ سوشل میڈیا، الیکٹرونک، یہ ساری چیزیں جتنی بڑھتی جائیں گی، بے چینی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، بے قراری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے ماحول کے اندر شوہر کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ 2-4 بچے کی بیوی اگر ماں بن گئی تو نگاہ کہیں اور چلی جاتی ہے، تانے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی تعریف شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بیوی اگر کوئی بات کرے تو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، کیا تو دماغ خراب کرتی رہتی ہے، یہ مینٹلیٹی ہو جاتی ہے۔ اور اسی بیوی کی سہیلی اگر آ جائے اور بات کرے تو ایسے مسکرا کر بات کرتے ہیں جیسے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسری عورتوں سے مسکرا کر بات، اور بیوی سے بالکل چڑچڑاہٹ۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس رشتے کی اہمیت کو لوگوں نے نہیں سمجھا، اس رشتے کے تقدس کو لوگوں نے نہیں سمجھا۔ میں آپ کو ایک ایسا بنیادی دستور عطا کرتا ہوں کہ اگر شوہر اور بیوی، مرد اور عورت اگر اس دستور کو پیش نظر رکھیں اور اپنی لائف کو اس طریقے سے گزاریں تو کبھی زندگی کے اندر انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، بیوی اپنے پلے 2 باتوں کو باندھ لے، صرف 2 بات عرض کروں گا، اور شوہر بھی اپنے پلے 2 ہی باتوں کو باندھ لے۔ بیوی کے ایبسنٹ میں کسی کے سامنے اپنی بیوی کی برائی نہ کرے، پہلی چیز۔ دوست ہوں یا اپنے گھر والے ہوں یا اپنے رشتہ دار ہوں، اکیلے میں کبھی کسی کے سامنے اپنی بیوی کی برائی بیوی کے پیٹھ پیچھے قطعی طور پر نہ کریں۔ رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، میری بیوی تو ایسی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، کبھی بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب کئی لوگ ساتھ میں ہوں اور بیوی بھی ہو تو بیوی کی کوئی بات بری بھی لگے تو سب کے سامنے بیوی کو ذلیل نہ کریں۔ یہ بہت اہم ٹپ دے رہا ہوں۔ گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے اپنی بیوی کی برائی نہ کریں، اور سب کے سامنے بیوی کا ڈس ریسپیکٹ نہ کریں۔ جب یہ چیز ہوگی نا تو بیوی کے دل میں اگر آپ کے سلسلے میں تھوڑی سی بھی کوئی کجی ہوگی نا تو آپ کے اس رویے کی بنیاد پر وہ کجی دور ہو جائے گی، اور وہ کجی کو اللہ محبت میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ یاد رکھیں، آپ زندگی میں آزما کر دیکھیے گا۔ ایک بچی کو نصیحت کی گئی تھی، وہ بچی شادی کر کے گئی اور اسے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اپنے شوہر کی برائی کسی کے سامنے مت کرنا، اور لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی موجودگی میں شوہر کا ڈس ریسپیکٹ مت کرنا، اس چیز کا خیال رکھنا۔ بچی نے یہ دونوں بات اپنی زندگی میں بالکل اس طریقے سے محفوظ کر لی کہ جب ملی تو کہتی ہے کہ اتنی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں کہ شوہر اتنا چاہتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ تو بیٹھے تو بس شو شروع کر دیا، 4 بجے آتا ہے،
توجہ دیتا نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو شوہر کے دل میں آپ کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. خواتین حضور کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہروں کی تعریف کرتی تھیں. ایک مرتبہ ایسا ہی معاملہ ہوا. ایک عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی، میرا شوہر ایسا. دوسری نے اپنے شوہر کی تعریف کی، وہ میرا شوہر ایسا. تیسری نے اپنی تعریف کی، میرا شوہر ایسا. چوتھی نے اپنی تعریف کی، اپنے شوہر کی تعریف کی. یہ حضور کے سامنے سب تعریفیں ہوتی تھیں. اور پھر ایک خاتون نے اپنے شوہر کی تعریف میں کہہ دیا کہ میرا شوہر تو ایسا کہ جس نے میرے کان کو سونے سے لاد دیا، میری گردن میں سونا اتنا ڈال دیا کہ میری گردن جھک گئی، میرے پیروں میں اتنا سونا، میرے ہاتھوں میں اتنا سونا، مجھے اتنا کھلایا کہ کھلا کر کے میرے بازو جو ہے وہ چربیوں سے بھر گئے. جب اتنی ساری تعریف اس نے کی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج سے فرمایا تمہارے لیے میں اس سے بھی بہتر ہوں. اور یہی وجہ خدا کی قسم ایک شعر پیش کروں گا تو پتہ چلے گا حضور اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے. ایک شعر پیش کرتا ہوں، اور یہ شعر کسی اور نے نہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہے. میرے حضور کی شان میں کہا ہے، میرے حضور کی شان میں کہا. اللہ اکبر. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اپنی سہیلیوں سے بھی نہیں، سورج کو دیکھ کر کہتی ہیں. سہیلیوں سے نہیں، سورج کو دیکھ کر کہتی ہیں اے سورج تو صبح کو نکلتا ہے، ساری کائنات کو روشن کر کے شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج ایسا ہے کہ رات کو نکلتا ہے اور پوری کائنات کے دل کو منور و مجلہ کر دیتا ہے. ایسے ایسے اشعار ہیں ام المؤمنین کے سرکار کی شان میں کہ آدمی اگر اس کو پڑھے تو پتا چلے کہ میاں بیوی کی محبت کیسے ہوتی ہے. اب یہ سیریل اور ہسپیریل اور یہ سب ہیرو اور یہ جیرو وغیرہ کیا ہے اس کے اندر؟ ان کو دیکھ کے تمہیں کیا ملے گا؟ عیاشیاں ملیں گی، بائک پر چپک کر آوارہ گردی کرتے ہوئے ملیں گے، کار کے اندر چھپ کر کے کنارے لگا کر بوس و کنار کرتے ہوئے ملیں گے. یہی سب وہاں سے سیکھیں گے اور یہ کریں گے. لیکن حضور کی سیرت اگر پڑھیں گے تو صحیح محبت کا طریقہ میرے آقا کی زندگی سے آپ کو ملے گا. لیکن پڑھنا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہ ٹپ لے کر کے جاؤ، اکیلے میں میاں بیوی خوب تو میں کرو اگر کوئی بات ہے تو، لیکن کسی کے سامنے ایک دوسرے کی انسلٹ نہ کرو. یہ چیز ذہن کے اندر بٹھا لو. رسپیکٹ دو سب کے سامنے اپنی بیوی کو، رسپیکٹ دو سب کے سامنے اپنے شوہر کو، اور دونوں کے ایبسنٹ کے اندر کسی کے سامنے اپنی بیوی کی یا اپنے شوہر کی برائی بیان مت کرو. جب یہ پوزیشن ہوگی نا تو جو لڑانے والے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں، ارے تیرا شوہر تو یوں، ارے تیری بیوی تو یوں، لگے رہتے ہیں اس کام کے اندر. ان کا کام ہی یہ ہے، وہ شیطان کے چیلے بن کر کے یہ کام کرتے ہوتے ہیں. یہی وہ رشتہ ہے. غور سے سنیے گا، جھوٹ کتنی بری چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ کتنی بری چیز ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. لیکن پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. جو مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو نجاست ہوتی ہے اسی میں سے بدبو آتی ہے؟ نہ، گناہوں میں بدبو ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بدبو آتی ہے گناہ کے اندر. آپ کو ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ بھی حدیث شریف سے سمجھا دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے. لیکن میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں قربان جائیے حضور کیا فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیا. یہاں حضور نے اجازت دی. ارے تو کیا بات کرے تیرے شوہر، وہ تو بہت تیری تعریف کرتا ہے، وہ تو جب ملتا ہے تیرے گن گاتا ہے. بھلے وہ گن نہ گاتا ہو، بھلے وہ تعریف نہ کرتا ہو، لیکن دونوں کو جوڑنے کے لیے
حضور نے اجازت دی کہ تم یہ جھوٹ بول سکتے ہو، اور آج توڑوانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتے ہیں. کہاں سے یہ سب سیکھا ہے لوگوں نے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کچھ ٹپس اپنے ذہن میں رکھو. شوہر کی موجودگی میں، رشتہ داروں کی موجودگی میں شوہر کا رسپیکٹ. سب رشتہ دار بیٹھے ہوں نا، عورت کو کیا چاہیے؟ سب رشتہ دار بیٹھے ہیں، اپنے باپ بھی بیٹھے ہیں، اپنی ماں بھی بیٹھی، اپنا بھائی بھی بیٹھا ہے، اپنا سسر بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں. پانی پلانا ہے تو پہلے شوہر کو جا کر کے دے، شربت پیش کرنا ہے پہلے شوہر کو دے. جب اتنا رسپیکٹ وہ اپنے شوہر کی سب کے سامنے کرے گی نا، بھلے جھگڑا کر کے اندر سے آئی ہے، اگر کمرے میں جھگڑا بھی ہو گیا اور رشتہ دار سب آ گئے ہیں تو اس جھگڑے کا پتہ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. عورت شوہر کے سامنے اس کا سامنے رسپیکٹ کرے. اور ایسے ہی شوہر کی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہو اور کچھ لوگ آ گئے ہوں تو یہ نہیں کہ منہ چڑھا کر کے بیٹھے کہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہوئی ہے. نہیں، آپ جب ایسا کرو گے نا تو اللہ اس جھگڑے کو محبت میں تبدیل فرما دے گا، اس نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے گا، اس غلط چیز کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا. یہ طریقے. دوسری چیز، کیئرفلی لسن. جب بیوی اپنے شوہر کو کوئی بات کہے تو شوہر توجہ سے سنے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے. یہ نہیں کہ کیا پٹ پٹ کرتی رہتی جب دیکھو تب. نہیں، کس سے کہے گی؟ وہ باپ کو چھوڑ کے آئی، ماں کو چھوڑ کر آئی، سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی، رشتہ دار کو چھوڑ کر آئی. تم سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ سنو غور سے اس کی بات. اور ایسے ہی کبھی کوئی وہ کڑک انداز میں بات کر بھی دے بالفرض تو اس کے پیچھے اس کا منشا تلاش کرو کہ نفرت سے کہہ رہی ہے یا مجھ سے کوئی اس کی حق تلفی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہہ رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ اندر اس کی فیلنگ کو نہیں دیکھتا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ میں نے اس کو اگنور کیا جس سے اس کا دل دکھا اور یہ کہہ رہی ہے. اور ایک اور بات خاص طور پر عرض کروں، یہ گٹکا، تمباکو، گندگی، سگریٹ، بہت سارے لوگ یہ گٹکا تمباکو کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. میری اہلیہ کو بہت ساری بچیوں نے فون کر کے بتایا کہ حضرت سے کہیں تقریر کے اندر گٹکا شوہر تمباکو اور گٹکا کھا کے قریب آتا ہے تو منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ قریب جانے کو دل نہیں چاہتا. کیا یہ حال ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرتے، ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرتے. ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، بس جانور کی طرح زندگی گزارنا ہے، بس یہی ہماری زندگی ہے. ایسے ہی عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کچھ کہے تو شوہر کی بات کو بالکل توجہ کے ساتھ سنے، غور سے سنے. کبھی غصہ بھی کرے تو سن لیا کرے، اس لیے کہ اس کا غصہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے. اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اپنی بات اس کے سامنے رکھے کہ میری یہ پوزیشن نہیں تھی، میری یہ نیت نہیں تھی، میرا یہ مقصد نہیں تھا. بات فوراً ختم ہو جائے گی. اور یہ ٹپ ذہن کے اندر رکھیں، شوہر جب غصے میں ہو تو بیوی جو ہے وہ ایک دم بالکل کل ہو کر کے رہے، صبر کرے اور وقت کو گزر جانے دے. غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھے. اور ایسے ہی کبھی بیوی کو غصہ آ جائے تو اسے اپنی شریک حیات سمجھ کر اس کے غصے کو قبول کر لے اور اس وقت وہ بھی ٹھنڈا رہے، ٹھنڈا آرام سے چپ رہے، کچھ بھی نہ کہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا غصہ کافور ہو جائے گا. اور یاد رکھیں، یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹ نیم سے بھی پکارتے تھے. کبھی کبھی بہت موڈ میں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے یا عائش، عائشہ بھی پورا نہیں کہتے تھے، عائش فرماتے. کبھی کہتے حمیرہ، اس طرح سے پیار سے بلاتے تھے. ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو. اچھا حضور کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو ابراہیم کا رب،
اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کا رفظ. یہ سب سیرت کے اندر ہے, یہ سب سیرت طیبہ میں. ارے دو برتن ہے تو تھوڑے سے بجیں گے تو صحیح نا. اور حضور کی زندگی سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے. ہم نے سیکھا ہی, پڑھا ہی نہیں حضور کی زندگی سے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری ایک کتاب ہے تحفہ نکاح, جس کے اندر نکاح کا مقصد, میاں بیوی کے حقوق, مہر کے حوالے سے, پھر اللہ نہ کرے انبن ہو تو کیسی آپس کے اندر معاملات حل کیے جائیں, اس کے متعلق ایک کتاب میری تحفہ نکاح ہے, جو انگلش میں, اردو میں, ہندی میں, گجراتی میں, سب میں ہے. آج سب کو ڈانس کرنا ہے لیکن کتاب پڑھ کر کے زندگی صحیح طور پہ نہیں گزارنا. بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی, سیکھنا ہی نہیں ہے کچھ. نام کہ ہم مسلمان رہ گئے, باقی ہماری زندگی میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو چکا. تو یہ چند کلمات خیر تھے. نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے میاں بیوی کا رشتہ اور دونوں کے درمیان جو محبت و مودت ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس رشتے کو پائیدار بناؤ, اس رشتے کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق نبھانے کی کوشش کرو, اور نکاح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرو.